بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جمعہ کے روز لاہور سے شروع ہونے والا لانگ مارچ ابھی تک گجرانوالہ سے آگے نہیں بڑھ پایا، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان اسلام آباد پہنچنے سے قبل کئی دن جی ٹی روڈ پر گزارنا چاہتے ہیں، تاکہ اس دوران اگر کوئی ڈیل ہو جائے تو انہیں سیف راستہ مل جائے، تاکہ وہ ون ون کی پوزیشن میں یہاں سے لوٹے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ کہا ہے کہ آپ نے عمران خان کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا اور نہ ہی انہیں کوئی فیس سیونگ دینی ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، احباب کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو چاہیے ناظرین، ہم آپ پہلے شروع کرتے ہیں لانگ مارچ سے۔ عمران خان لانگ مارچ سے کے لیے لاہور سے نکل آئے ہیں، لیکن یہ عجیب نوعیت کا لانگ مارچ ہے۔ وہ ایک شہر میں جلسہ کرتے ہیں تو عمران خان واپس لاہور چلے جاتے ہیں، پھر اگلے شہر میں جلسہ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ لانگ مارچ نہیں بلکہ فی الحال جلسہ ہو رہا ہے۔ جلسوں میں اب یہ کنٹروورشل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ چلیے، سوال یہ نہیں ہے کہ جلسوں میں کتنے لوگ آئے ہیں۔ عمران خان ضمنی انتخابات میں اپنی پاپولیرٹی کا لوا منوا چکے ہیں، اور یہ جلسہ کھیلنے کا کام ہے، اس میں بھی یقیناً ان کو برتری حاصل ہے۔ لیکن ساری صورتحال میں خاصی تلخی آ گئی ہے۔ عمران خان ایک جانب لانگ مارچ کر رہے ہیں اور دھڑلے سے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کی چیلنج کرنے کی دھوم سب سے زیادہ انڈیا میں ہے، اور انڈین ٹیلی ویژن عمران خان کی جانب سے فوج کے خلاف استعمال کیے گئے الفاظ کو طنزاً استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 6 ماہ سے انقلاب دیکھ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ بیلٹ سے آئے گا یا خون ریزی سے۔ ایک لحاظ سے عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ ایک تو راستہ بیلٹ کے، اگر آپ میرے ساتھ راضی ہو جائیں تو الیکشن کرا دیں تو فابیا، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں پھر خون ریزی کا بھی راستہ ہے۔ اور عام تاثر یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کسی خون خرابے کا باعث بنے گا۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ گنڈا پور نے کوئی بندوقیں بھی اکٹھی کی ہیں، اور وہ چیز ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک اسلام آباد میں ایک اطلاع ہے کہ F10 میں ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں صدر مملکت بھی تھے، شامل تھے، اور ایک فوجی وردی والے افسر بھی، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، اسد منور ہے۔ تو وہاں پھر اسی موضوع پہ بات ہوئی۔ پی ٹی آئی فیس سیونگ مانگتی، یعنی ہمیں حکومت کی جانب سے الیکشن کی کوئی ڈیٹ دے دی جائے، جبکہ حکومت کی طرف سے انہیں کوئی ڈیٹ نہیں دی جا رہی۔ اور دوسرا یہ ہے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ
فوج ہمیں نہ روکے، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے جب ہم اسلام آباد کے اندر انٹر ہو جائیں۔ تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اگر بضد ہوں گے کہ آپ نے ضرور اسلام آباد کے اندر داخل ہونا ہے تو پھر طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور غالباً کسی میٹنگ میں کسی نے انہوں کو کہا ہے کہ پھر یہ جو آپ کا طرز عمل ہے پھر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ تو انہوں نے پبلکلی یہ بات کہی ہے کہ مارشل لا لگانا ہے تو لگائیں، مجھے کیا ڈر ہے۔ لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے 8 سے 9 دن لگیں گے۔ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے واسطے بھی ڈالے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چور گھر لوٹ کر جا رہے ہوں تو چوکی دار تماشا دیکھتا رہے، یا وہ نیوٹرل ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ عمران خان اب بھی توقع رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرے۔ ایسا ہونا تو فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے، عمران خان صاحب جب 10 دن بعد اسلام آباد آئیں گے تو میوزک تو اس دن بجے گا۔ کیا رانا ثناء اللہ ان کو اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کا رسک لے لیں گے؟ کیا عمران خان کی طرف سے دی جانے والی کمٹمنٹ کو حکومت ایکسیپٹ کر لے گی؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ حکومت کسی صورت میں بھی کوئی ڈیل کرنے کے لیے کچھ تیار ہو جائے جس سے یہ تاثر ملے کہ عمران خان صاحب بن بن کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور اپنے مطالبات منوا کر چلے گئے ہیں۔ اور یہ بڑا خطرناک کھیل ہے۔ عمران خان سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو ان کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی۔ بے شک انہوں نے ووٹ بہت زیادہ لیے تھے، لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں لیے تھے کہ وہ آئندہ شاید اس کو برقرار نہ رکھے، اس پاپولیرٹی کو، تو نیچے گراف گر جائے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو یہ زوم اب ہو گیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں۔ اب تو وہ نواز شریف کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آئیں جس حلقے سے آپ لڑیں گے میں بھی آپ کے خلاف لڑوں گا۔ وہ عمران خان بھی آ جائیں گے، تیل یعنی جہاں پر وہ سب کچھ پتہ لگے گا، آٹے کا بھاؤ، دال بھاؤ بھی پتہ لگ جائے گا، آٹے کا اور دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کتنے پانی میں ہیں۔ لاہور سے وہ نواز شریف کے خلاف الیکشن جیت سکتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے ہیں۔ ایک بات بڑی بالکل واضح ہے کہ اب نواز شریف آ رہے ہیں اور نواز شریف نے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تمام تر تیاریاں مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ نواز شریف کا استقبال کیا جائے۔ سو عمران خان صاحب آپ بھی تیار ہیں، وہ بھی تیاری پکڑ کر آ رہے ہیں۔ خدا را مارچ کو خونریزی میں تو تبدیل کریں۔ اگر تبدیل کیا گیا تو وقت آپ کو معاف نہیں کرے گی، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کچھ لوگ اس ریلے میں آئے ہوئے کچھ لوگ کوئی تشدد کی واردات کریں اور پھر جواباً کوئی کارروائی ہو، اس کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے جائیں، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب سینسیبل بات کریں گے۔ بصورت دیگر ان کو اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تو پتہ ہی ہے، وہ کسی صورت میں بھی افورڈ نہیں کرے گی کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ جناب عمران خان صاحب آپ یہ بات نوٹ کر لیں۔ شکریہ۔